محتاج، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس آدمی نے میرے سچے ولی کے ساتھ کوئی دشمنی کی میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا اصحاب کہف والے، یہ وہ ولی ہیں کہ جن کو اللہ کے قرآن نے ولی کہا ہے، یہ وہ ولی ہیں کہ جن کو اللہ کے قرآن نے ولی کہا ہے، یہ ایسے پختہ ولی ہیں، اللہ اکبر، اور جن کی ولایت کا انکار کرنے والا انسان ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے، جن کی ولایت کا انکار کرنے والا انسان ویسے ہی در اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ولی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ولیوں کا قصہ سنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دقیانوس کا زمانہ آیا، بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، مشرک تھا، خود اپنے آپ کو بھی سجدے کرواتا تھا اور بت پرست بھی تھا۔ اس کا جس وقت زمانہ آیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید لوگوں کو بتانے کے لیے 7 آدمی اور 7 اپنے ولی ان کے دل کے اندر جو ہے وہ فطرت والا دین، وہ دین قیم، دین توحید، وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر پہ وس کر دیا۔ ہوا یوں کہ قوم کا ایک تہوار آیا، جیسے آج کل لوگ عرسوں پہ جاتے ہیں، میلے لگاتے ہیں، ان کا بھی کوئی میلہ ہوگا، لوگ گئے، یہ بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن کیا ایک نے دیکھا کہ یار یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ الگ تھلگ ہو کر آ کر بیٹھ گیا۔ جب دوسرے نے دیکھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، تو اس کے دل کے اندر بھی یہ بات ہے کہ یار یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی الگ تھلگ ہو کے اسی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایسے کرتے کرتے 6 آدمی یہاں پر جمع ہو گئے، لیکن یہ ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں ہیں ڈرتے ہوئے کہ یار تو کیوں آ کر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے تو بالکل خاموش ہے کہ ہمارا راز کھل نہ جائے، لیکن اندر اندر سے کڑ رہے ہیں کہ یار یہ ہماری قوم کیا کر رہی ہے، دھمچر ڈال رہی ہے، پتہ نہیں بھنگڑے تو وہ ناچ گانا سب کچھ کر رہی ہے، اور غیر اللہ کی پرست اور عبادت کر رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ آخر کار ان میں سے ایک نے ہمت کی، کہنے لگا کہ یار میں ہی چلو اس بات کی ابتدا کرتا ہوں کہ ہم یہاں پر یہ الگ تھلگ ہو کر کیوں بیٹھے، ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے جلتے، اور کہنے لگا میں اپنی بات بتلاتا ہوں کہ مجھے تو ان کے کاموں کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، میں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کا قائل ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اسی وجہ سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں یہ ان کے کام اچھے نہیں لگتے۔ ان کا میلہ وغیرہ ختم ہویا، وہ اپنے شہر کے اندر آ گئے، یہ بھی آ گئے۔ ان 7 نوجوانوں نے اپنا معبد خانہ بالکل الگ تھلگ بنا لیا اور وہاں پر اللہ کی عبادت۔ بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اب جس وقت بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ نے طلب کر لیا، اور جو ان کے، اور یاد رکھیں یہ جو 7 نوجوان تھے نا، یہ کوئی معمولی گھرانے کے نہیں تھے، یہ وزیروں کے، مشیروں کی اولاد تھی، بڑے بڑے عہدے داروں کی یہ اولاد تھی، بڑے بڑے چودھریوں کی یہ اولاد تھی، شہزادے تھے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، ان کے جو بڑے تھے ان کو بھی بلا لیا، اور ان کو بھی بلا لیا، اپنے کٹہرے میں کھڑا کر لیا۔ اب بادشاہ ان سے لگا سوال کرنے، کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تمہارا کوئی مذہب اور ہے، اور تم یہاں میرے ملک کے اندر کوئی دہشت گردی کر رہے ہو، اور میرے ملک کے اندر تم نے کوئی اپنے مذہب کی ترویج شروع کر دی ہے، کوئی تبلیغ شروع کر دی ہے، کیا مذہب ہے تمہارا بتاؤ۔ اب یہ 7 نوجوان بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اور بادشاہ کو کیسا کرارا جواب دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ بادشاہ سلامت، آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب کون سا ہے، تو ہم اپنے ایمان کو چھپائیں گے نہیں، یہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے ایمان کو ظاہر کریں اور برملا تیرے سامنے اظہار کریں۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ہمارا رب اور زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، ہم اسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہم اسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا، مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہم اسی کو سمجھتے ہیں۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا۔ اور جس وقت ہم پر کوئی افتاد آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو اس وقت ہم اس کے سوا کسی کو پکارتے بھی نہیں ہیں۔
اسی کی سور و پکار کرتے ہیں، اسی کے سامنے ہم اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا بنائیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ ان کی طرف دیکھو، یہ کون ہے؟ کیا یہ سارے کے سارے غلط ہیں؟ یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا چاچا ہے، یہ تیرا بابا ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کا مذہب تو وہی میرے والا مذہب ہے۔ کیا یہ سارے کے سارے غلط ہیں؟ اور تسی صرف 7 کلے ٹھیک ہو گئے ہو، باقی سارے دا سارا معاشرہ غلط ہو گیا۔ سارے ایک پاسے تے تسی 7 ایک پاسے۔ وہ نوجوان کہنے لگے ہؤلاء قومنا اتخذوا، ہاں بادشاہ گل بالکل صاف ہے تے کھریے ہیں تے ساڈے اپنے اس دا انکار کوئی نہیں ہے، تو ہمارے یہ اپنے ہمارے رشتہ دار ہیں، باپ ہے، چاچا ہے، باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، کوئی ماسڑ، کوئی پھپھڑ، کوئی سارے آپس دے اندر ساڈے لگ دے لانے، اس دا تے کوئی انکار کوئی نہیں۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے، ہمارے بھائی باند ہیں، لیکن بات یہ ہے اللہ کو جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جو تعلق ہوتے ہیں، وہ تو مذہب اور اسلام کے تعلق ہوتے ہیں۔ ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، یہ ہر جائیں ہم یک جائیں، یہ ہر جائیں ہم یک جائیں، یہ ہر کسی کو سجدہ کرتے ہیں، ہم صرف ایک اکیلے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا ہمارا ان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اکھاں سرخ ہو گئیاں، چہرہ سرخ ہو گیا، رتا لال ہو گیا، ہائیں کوئی وکھرا مذہب تے اتنی جرت میرے سامنے، خیال کرو جے اگر تسی جوان نہ ہوندے تے میں ہونے دھواڈے ٹوٹے کروا دینے سن۔ مینوں دھواڈی جوانی تے ترس آندا ہے، تسی چڑھدی جوانی نوجوان ہو، مینوں دھواڈی جوانی تے ترس آندا ہے۔ اللہ سوچ لو، میں مہلت دینا، جے اگر تسی باز نہ آئے، اپنے اسلام تو نہ ہٹے، اپنے مذہب تو نہ ہٹے، اے تک لو ویلنے تے مشینہ پہیاں ہویاں، میں دھواڈے سر وچ دے کے تے دھواڈے لو کڈ لینے، دھواڈی رو کڈ لینی ہے، کیما بنا دینا ہے۔ اللہ میرے مولا کریم نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ او دقیانوس دے سامنے جس وقت کھڑو کہ میرے بندے میری توحید دے تذکرے پہ کر دے سن، میرا دین پہ سنان دے سن، تے میں اللہ نے آپ انہاں دے دلانو ہاتھ وچ پھڑ لیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ مشرف دا دور آیا، وڈے وڈے مولوی سر سٹ گئے، حالانکہ مشرف کی سی کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اے کوئی بادشاہ نہیں، اے کوئی صدر وزیر اعظم، اے کوئی انہاں دے کوئی اختیارات نہیں، مشرف کی سی کچھ بھی نہیں، لیکن انہیں تھوڑی جی کیتی نہ سختی تے وڈے وڈیاں دی کگلی تھلے ہو گئی، کوئی پتہ نہیں کدھر دے چلے گئے تے اپنے چپ کر گئے، اکو جڑے وہ بڑی توتی بول دی سی بالکل خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر، بادشاہ تے دکیا نوسی نا، بادشاہ تے دکیا نوسی نا، این اشارہ کرے، این کرے، سر دا اشارہ کرے یا انگلی دا اشارہ کرے تے اگلے اندیا دھونا لے جاندیا سن۔ بادشاہ تے ایسی نا، تے وہ جے بادشاہ دے سامنے کھڑونا تے پھر کھڑو کے کھری گل کرنا، اللہ اکبر، کمال نہیں سی یار پھر انہاں دا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا۔ میں آپ اللہ نے انہاں دے دلاں نو مٹھی وچ کر لیا، گرا لا دیتی ایمان دی، لہذا او بول دے پے نے، میری توحید بیان کر دے پے نے۔ بادشاہ نے مہلت دے دیتی ہے، میں دھانو مہلت دینا، کل تک سوچ لو،
سوچ بچار کر لو جے اگر تسی اپنے مذہب دے اندر واپس آ جاؤ فبہا، جے اگر مذہب دے اندر واپس نہیں آندے تے پھر اس تو بعد میں تہاڈا کیما کر دینا ہے، مہلت تھانوں کوئی نہیں لبنی۔ اے 7 نوجوان الگ ہوئے نے، آپس دے اندر مشورہ کر دیں یار گل لیں جے اسی مر بھی جائیے اللہ اللہ تے کوئی حرج نہیں، مرنا تے ہے ہی ہے، جیڑا دنیا تے آیا مرن واسطے آیا ہے، زندہ رہن واسطے تے نہیں آیا۔ جے اگر سانو قتل کر دے وے کیما کر دے وے کوئی نہیں، رب جے راضی ہو جائے تے سودا مہنگا کوئی نہیں، بالکل سستا سودا ہے۔ لیکن اسی چاہنے ہاں کہ اے جڑا توحید والا مسئلہ ہے کم از کم پورے علاقے دے اندر پہنچاتے دیویے تاں ساڈے اُتے موت آوے، کدھر انج نہ ہووے کہ مسئلہ توحید ایتھے دب جاوے، اے نامراد بجو قسم دا اے ساڈے ٹکڑے چا کرے تے مسئلہ توحید اوتھے دا اوتھے رہ جائے۔ ہن انج کرو، اے مسئلہ توحید نو سناون واسطے ضروری ہے کہ تسی اپنی جان بچاؤ، اپنی جان بچاؤ کسے طریقے نال، اللہ اللہ اج رات کڈو پھر کل ویکھی جائے گی، لوگاں نو ایک باری مسئلہ تے دساں گے نا جو ہوے گا ویکھی جائے گی۔ اے 7 نوجوان ٹر پئے، اللہ کولوں دعاواں کر دیں ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تینوں پتہ ہے اسی معمولی بندے تے نہیں ساں، شہزادے ساں، او پلنگاں اُتے سون والے، او محلہ وچ رون والے، شاہانہ کھانا کھاون والے، شاہانہ پوشاکاں والے، اللہ سا سب کچھ چھڈ دیتا ہے تے تیرے واسطے چھڈے آئے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ ای وہ جی زندگی نو چھڑ کے اللہ اللہ اے فقیرانہ زندگی اختیار کرنا اے سوکھی گل کوئی نہیں، تو ساڈے واسطے آسانیاں کر دے، اے نہ پتھریلی زمین اتے ٹرنا ساڈے واسطے سوکھا کر دے، اے درختاں دے پتے کھاونے ساڈے واسطے سوکھا کر دے، اے بادشاہ دی مار جھلنا ساڈے واسطے سوکھا کر دے، اپنے دی مخالفت جلنا ساڈے واسطے سوکھا کر دے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ اللہ تو ساڈے واسطے آسانیاں نہ کریں تے ہور ساڈے واسطے کر کوئی نہیں سکدا۔ باپ ساڈا مخالف ہو گیا، قوم ساڈی مخالف ہو گئی، شہر پورا مخالف ہو گیا، وقت دا بادشاہ مخالف ہو گیا، اللہ ہن ساتھی ہیں تے تو ساڈا ساتھی ہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، اسا سب نو چھڑ دیتے ہی تیرے پیچھے۔ میرے مولا کریم نے فرمایا او دعا کر کے ٹر پے نے، اللہ اللہ اپنے طور دوتے غار وچ آئے نے کہ چلو یار رات گزاریے، تھکے ہوئے ہیں تھکے ماندے ہوئے ہیں رات گزاریے، لیکن جوں بندے غار وچ آئے تے میں اللہ نے اپنی رحمت دے بستر بچھا دیتے، اللہ اللہ میں اپنی رحمت دی اگوش وچ لے لیا انہوں فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، میں اللہ نے انہوں اپنی رحمت دی اگوش وچ لے کے تے جی میں ماں اپنے بچے دے کناں تے تھپکیاں دین دیئے تے لوریاں دین دیئے، جل تو جلال تو آئی بڑا ٹال تو، جل تو جلال تو آئی بڑا ٹال تو، سو جا میرے پتر سو جا تینوں تتی واہ بھی نہ لگے زمانے دی، او میرا پتر جتھے پیر ہووی اوتے خیر ہووی، جی میں ماں اپنے پتر نو دعاواں دین دیئے، جھوڑی وچ لے کے روریاں دین دیئے اور بڑاواں دین دیئے، اسی طرح میں اللہ نے اپنی رحمت دی گود وچ انہاں اپنے ولیاں نو لے لیا تے اپنی گود وچ لے کے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، میں اللہ نے اپنی رحمت دے ہتھاں دی انہاں کناں تے تھپکیاں چا دیتیاں، لوری جا دیتی تھپکیاں تا جیتیاں، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، او تے صرف ایک جھٹ گزارن واسطے گئے ساں، لیکن میں اللہ نے انہوں لمبی نیند سوا دیتا۔ اللہ کتنا فرمایا لبثوا فی الکہف سنین، لبثوا فی الکہف سنین، او غار دے اندر 309 سال تک میں انہوں سلا دیتا ہے، لمبا عرصہ گزرے ہے، اے نامراد وجو جہان دا
بادشاہ دقیانوس اے ٹر گیا ہے دا زمانہ گیا ہے بعد چو ہور زمانہ آیا ہے او زمانہ بھی گزر گیا ہور زمانہ آیا او زمانہ بھی گزر گیا گزر دیاں کئی بادشاہاں دیاں بادشاہیاں گئیاں تے کئی زمانے گئے ایک خدا ترس بادشاہ آ گیا ہے 309 سال تو بعد اللہ اللہ اس علاقے اتے حکومت کرن لگ پیا ہے تے میں اللہ نے اپنی قدرت دی نشانی نو لوگاں دے سامنے ظاہر کرنا چاہیا ہے اے جڑے میرے 7 ولی ستے پئے سن تے زندہ بھی موجود سن اللہ اللہ میں اللہ نو دوبارہ بیدار کر دیتا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ او کائنات والے اے سارے کمال میں اللہ دے جے کاف کمال دا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اوے سارے کمال میرے جے کسے دا کوئی کمال نہیں جے بغیر پانی دے بغیر کھانے دے میں اللہ نے انہاں نو 309 سال تک غار دے اندر سوائی رکھیا ہے نہ اس دے وچ بھوک لگی نہ انہاں نو پیاس لگی سردی آئی سردی نے اثر نہیں کیتا گرمی آئی گرمی نے اثر نہیں کیتا بلکہ سورج چڑھدا ہے تے میں اپنے اللہ اپنے ولیاں دی کیویں حفاظت کرنا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ او جس غار وچ پے ہوئے سن غار دا منہ تو کھلا ہویا سی جس وقت سورج اُتے آون لگدا سی تے میں اللہ سورج نو دھکا دے دیندا سا ایک پاسے ہٹ جا خبردار خبردار اے میرے ولی ستے پئی نہیں جے اگر تیریاں کرنا انہاں دے چہریاں اتے پیاں تے کدرے اے بیدار نہ ہو جان کدرے تنگ نہ ہو جان انہاں نو کو گرمی نہ لگن لگے دوسرا فرمایا میں اللہ انہاں دیاں کروٹاں بدلدا رہیا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ میں اللہ انہاں دیاں کروٹاں بدلدا رہیا معصوم بچہ ہوئے اللہ اللہ ماں بستر اتے پا کے آوے کم میں لگ جاوے تھوڑی دیر تو بعد جا کے ماں اپنے بچے دی کروٹ تبدیل کر دی رہن دیئے کہ میرے معصوم دی کروٹ ہو کدھر تھک نہ جاوے میرے مولا کریم نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ میں اللہ آپ انہاں دیاں کروٹاں بدل دا رہا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ تو جڑا کتا بھی انہاں نال ٹریا ہویا سی او اسی طرح دلہیز اتے بے کے غار دے دھانے اتے بے کے تے اپنے پیر اگے کر کے انج نہیں بلکہ انج کر کے اللہ اکبر انج کر کے بیٹھا ہویا سی تے اپنا منہ تے رکھ کے بیٹھا ہویا سی انج نہیں سو کیتا انج کیتا ہویا سی کیونکہ ویکھن والا نے سمجھے اللہ اکبر کہ کدھرے پتہ نہیں کی ہو گیا انج کر کے بیٹھا ہویا ہے تے غار دے اتے بیٹھا ہویا ہے غار دے دھانے اتے بیٹھا ہویا ہے اللہ اکبر اور کتا بھی اسی طرح انہاں نال ہڈیاں دی مٹھ ہو گیا او 7 ولی غار دے اندر اور 309 سال تو بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے انہوں نے بیدار کیتا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ 309 سال تو بعد زندہ ہوئے بیدار ہوئے ایک دوجے کو پوچھن لگے کم لبستم یار کتنی دیر ٹھہرے ہو کچھ کہندے نہیں لبسنا یومن او بعض یوم یار دن یا ایک دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں اللہ اللہ 2 دن دا تذکرہ نہیں کر دے مہینے دا ذکر نہیں کر دے سال دا ذکر نہیں کر دے 100 سال دا ذکر نہیں کر دے کہندے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں اس تو زیادہ نہیں ٹھہرے اللہ اللہ کچھ وچو بول کے کہندے ربکم عالم بما لبستم او چھڑو اینا چکرانو اینا رپڑا تے چکرانو چھڑو یار انج کرو بھوک لگ پئیے جب تک ستے رہیں تے بھوک لگی کوئی نہیں پیاس لگی کوئی نہیں جویں بیدار ہوئیں تے کہندن یار بھوک لگ پئیے ہن انج کرو ایک ساتھی شہر دے اندر بھیجو اور پیسے دے کے بھیجو دا کہ کھانا لے کے آوے کھانا کھا کے تے پھر اس تو بعد اللہ دی توحید سنائیے لوگانو اللہ اکبر اپنے مشن اتے نکلیے وہ جڑا مقصد حیات ساڈا اس دے اتے نکلیے تے پورا کریے کھانا لے کے آوے لیکن جس نو بھیجو تے اس نو تلقین کرو وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ، کسے جگہ تے کھوری لاوے، کسے جگہ تے پب لاوے، پورا پیر لا کے نہ ٹرے تاکہ کسے نو ساڑے کھوریاں دا پتہ نہ چلے۔ اللہ اللہ کو کھوجی اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو بھی تلاش نہ کر سکے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، ہلکا پھلکا ہو کے ٹرے، بنیاں اتے ہو کے ٹرے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، تے جلدی جلدی جاوے، تے ذرا اے بھی خیال کرے ایوہا ازکا طعاما فلیأتکم، او جڑا پکیزہ کھانا ہوئے، کیونکہ شہر دے اندر اے نامراد سارے مشرک وجوران دیں جڑے غیر اللہ دے ناؤ تے ذبح کر دیں تے اپنے طور تے پکائی رکھ دیں تے وہ جا کو ہوٹل تلاش کرے جڑے تے جتے پکیزہ کھانا ہوئے۔ ہاں خیال کریا کرو، ہوٹلاں تو کھاندے ہو نا، اللہ اکبر، ذرا ویکھ لیا کرو کہ پتہ نہیں ایتھے ہے کہ کھوتے کوندا یا کتے کوندا ہے، اخباراں خبراں تے پڑھ دے رہندے ہو نا۔ اصحاب کہف والے کی کہندے کہ تحقیق کر لے کھانا پکیزہ تے ہے یا کوئی نہ۔ ٹر پیا تلمیسا، ٹر پیا او جڑا وڈے تو چھوٹا بڑا سمجھدار تلمیسا ٹردہ جاندہ ہے، اللہ اللہ، اور بالکل اسی طرح ہلکا پھلکا ہو کے کسے جگہ تے اڈی، کسے جگہ تے پب، کسے جگہ تے پورا پیر، اور بنیاں دے تو ہو کے ٹردہ جاندہ ہے۔ شہر گیا ہے، اینج ویکھے اونج ویکھے، حیران پریشان، وہ تے 309 سال گزر چکے سن، او دے وہم دے اندر کہ اسی صرف ایک رات ایتھے ٹھہرے ہیں، ایک دن ایتھے ٹھہرے ہیں، لیکن وہ سارے حالات ہی بدل گئے، او عمارتاں کوئی نہ رہیاں، او نشان کوئی نہ رہے، وہ سارے حالات بدلے پہ۔ بیچارہ ویکھے اینج ویکھے اینج ویکھے، آکھے یار کدھر میں بھولتے نہیں گیا؟ پھر آکھے نہیں یار، اے نال تے شہر سی، بھولنا کتھے سی؟ بادلے نہ خواستہ بیچارہ ٹردہ گیا، تے اگوں لوگان بھی بڑانا بیچارہ حیرانگی نال ویکھے کہ یار ایتھے او کوئی جانو بندہ تے کوئی بھی نظر نہیں پہ آندہ، تے بندے میں دی شکلاں تبدیل نے، تے اے سارا انہاں دا معاملہ ہی کچھ ہور پہ لگدا ہے، بڑا حیران تے پریشان۔ آخرکار چل دیاں ایک ہوٹل دے کول چلا گیا، ہوٹل آڑے کول انہوں جا کے علیک سلیک کیتی، اسونوں آکھن لگا یار کھانا دے، اتنیاں روٹیاں دے دے، اتنا سالن دے دے۔ انہوں جس وقت ہر چیز بننی تیار کیتی، اے رقم دین لگا تے او دقیانوس دے زمانے دا سکہ جس دے اتے او دیا موراں تے او دی تصویر ویر چھپی ہوئی سی، سب کچھ دقیانوس دے زمانے دے سکہ انہیں کڑ کے دیتا۔ انہیں جس ہوٹل آڑے نے سکہ ویکھیا، ہو سا کیا ہیں کدھروں خزانہ لگدا ہے تینوں، کدھروں خزانہ لبا ہے، ہو سا کیا کھوٹا قصہ ہے، اے نہیں چلدا ہور لے کیا، انہیں ایک ہور کڑیا، او بھی اوہی دقیانوس دے زمانے دا سکہ۔ آخرکار ہوٹل آڑا آکھن لگا کہ لگدا ہے یار کہ تینوں نہ کدھروں دفینہ ملیا ہے، دفن شدہ خزانہ تینوں ملیا ہے، سچی گل دس مینوں کہ وہ آکھن لگا کہ عقل دا علاج کروا، میں تھوڑے کل جاننا پیا تے کوئی میرے کو خزانہ وزانہ کوئی نہیں، میرے کو پیسن ہو سکے تے 300 پہلے دا سکہ، 300 سال پہلے دا سکہ، تے تو آنا منوں خزانہ نہیں میرا۔ وہ آکھے کہ خدا دا خوف کر، تو آنا 300 سال دا ہوئے ہو گیا تے میں اتھو کل جے جاننا پیا کہ اے تے سکہ اللہ دے بندے ہوئی۔ آخرکار انہاں دا آپس دے اندر تکرار ودن لگا، انہیں ویکھیا نہ جس وقت کم تے خراب ہے، انہیں چھڑیا سکہ تے چھڑیاں روٹیاں تے ٹیٹ دیتی انہیں، جیسے دوڑن لگانا تے ہوٹل آنے نے پچھوں سن جا کے پکڑ لیا۔ وہ آس پاس ہور بندے بھی کٹھے ہو گئے، کی گال ہے جی اکھے اس نو خزانہ ملیا تے دستا نہیں پیا، یہ جو کڑا ہے وہ دقیانوس دے زمانے دے سکے موجود نے۔ آخرکار بات چل دیا انہیں آکھا یار گل اس طرح کہ میرے کو کوئی خزانہ وزانہ کوئی نہیں، میرے کو یہ سکے نے، تے میں آپ ویکھ کے تے حیران ہونا پیا تے تے سارا ملک ہی بدلا پیا تے ساریاں عمارتاں بھی بدلیاں پیاں تے مینوں آپ کوئی نہیں سمجھ لگدی پئی۔ انہاں آکھیا چل اساں تینوں لے جانا بادشاہ دے کول، انج تو نہیں مندا، سختی بھی کیتی تے نال بادشاہ ہن بیچارہ اے بڑا پریشان، نال اے بھی یہ سوچے کہ ایتھے میرا گھر سی، ایتھے فلانے دا گھر سی، ایتھے فلانے تے ہنے کوئی نہ کوئی ساڈے گھر والیاں وچوں نکلے گا تے کوئی نہ کوئی تے حمایت کرے گا نا، تے او دے دل وچ سوچ کے نال انہاں دے ٹردا جاندا ہے، لیکن اوتھے کوئی ہووے تے کوئی نکلے اس دی کوئی حمایت کرے، انہوں کوئی پہچانن والا ہی کوئی نہیں۔ آخرکار بادشاہ دے کول لے گئے، بادشاہ کول جس وقت گئے بادشاہ نے ساری حقیقت حال معلوم کیتی اور سکہ تکیا، بادشاہ نو تھوڑا جہا شک پہ گیا، اس آکھیا او تختی لے آؤ نا، او جڑی تختی مور زدہ پئی ہوئی ہے تے او جڑے 7 نوجوان چلے گئے سن شاہی دے وچوں، دقیانوس دی شاہی دے وچوں، تے اے لگدا ہے خدا نہ بھلاوے تے اے نوجوان انہاں دے وچوں ہی ہیں، لے آؤ نا تختی۔ او جس وقت تختی لے آئے، ہاں وی تیرا نا کی انہاں دسیا تلمیسا کہ فلانے دا نا ہے، فلانے دا نا ہے، فلانے دا نا، او سارے نا تختی دے اوتے لکھے ہوئے سن، او تاریخ بھی ساری لکھی ہوئی سی، سارا کچھ۔ او سا کیا ہاں
اے تسی اوہی نوجوان ہو کہ جڑے اس بادشاہ دے کوڑوں ڈر کے تے تسی اپنا ایمان بچان واسطے تو تسی چلے گئے سو۔ نالے بادشاہ نے اللہ دے اگے اللہ دا شکر ادا کیتا، سجدے چ پہ گیا کہ یا اللہ شکر ہے تو ایک دلیل میرے اتے برہان میرے اتے واضح کر دیتا ہے۔ میری شاہی دے اندر بادشاہی دے اندر کچھ لوگ ایوو جے عقیدہ رکھن لگ پے سن کہ مرن تو بعد دوبارہ زندگی کوئی نہیں۔ ربا تیرا شکر ہے کہ تو مینوں دلیل وکھا دیتی ہے، برہان وکھا دیتا ہے۔ جیڑا رب 309 سال بندے نو سلا کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اللہ تو اس بات تے اتے قادر ہے کہ انسان نو دوبارہ تو زندگی بھی دے سکنا ہے۔ اس نے سارے اپنی بادشاہی نو کٹھیا کیتا، اعلان کیتا چلو بھائی ہون اے تلمیسا آگے اگے ٹور پیا، بادشاہ اور پیچھے پیچھے ٹور پے، ساری قوم پیچھے پیچھے ٹور پئی۔ اللہ اکبر، جس وقت وہ پہاڑ دے دھانے اتے پہنچے، غار دے منہ دے اتے پہنچے، انہیں جا کے آکھیا تسی اس طرح کھڑو جو کدھر میرے ساتھی ڈر نہ جان، میں انہوں نے پہلا اطلاع کرا۔ اے سارے باہر کھڑو گئے، اے اندر گیا، اندر جا کے نے دسیا وی گل اس طرح۔ ہن بڑا خدا ترس بادشاہ گیا، او نا مراد بجو گیا دنیا تو تے شاہیاں دی شاہیاں تبدیل ہو گئیاں تے ہن بڑا خدا ترس بادشاہ تے اے معاملہ ہے۔ اے سارے اٹھے اور انہوں نے سلام کیتا، بادشاہ نے سلام کیتا، سلام کر کے علیک سلیک کر کے پھر جا کے غار وچ پے، اللہ نے انہاں ستاں دے اتے موت طاری فرما دیتی، وہ سارے دے سارے مر گئے تے 309 سال اللہ نے فرمایا وہ غار دے اندر ٹھہرے سن۔ انہاں تیناں 309 سال دا انہاں نوں پتہ چلیا کوئی نہیں، تے معلوم ہو گیا کہ اللہ دا ولی بھی ہوئے تے مور زدہ ولی ہوئے، جس نو اللہ خود کہندا کہ میرا ولی ہے، اس نو بھی حالات دا پتہ چلدا کوئی نہیں۔ تو جڑے لٹاں والے کہندے نے کہ اسی تہاڈے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے دس چھڑنے ہیں، انہاں نوں کتھوں پتہ لگ گیا۔ تے انہاں کولوں لوگاں کولوں بچنا چاہیے تے اپنے ایمان دی جڑی ہے اور اپنے عقیدے دی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ سانوں قرآن و حدیث دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر اجمعین برحمتک یا